ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد جو کہ 13ویں سپارے کی صورت ہے اس کا تیسرا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. سورہ رعد کے معنی ہیں بجلی کی گرج اور کڑک، اور اس کا نام رعد اس لیے پڑا کہ اسی صورت میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. بجلی کی گرج اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ملائکہ اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام رعد ہے. یہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور صورت بڑی مختصر ہے، زیادہ رکوع نہیں ہے اس کے اندر. دو اس میں ایسی آیتیں آتی ہیں جس کا میں یقیناً ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ بار بار ہم ان آیتوں کو مختلف قرآن کے مطالعہ میں سنتے ہیں. ایک آیت تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے طمانینت پاتے ہیں، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے. تو جب بھی اللہ کے ذکر کی کوئی محفل ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، تو وہاں آپ کو یہ آیت یقیناً سنائی جائے گی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دوسری آیت کا ایک ٹکڑا وہ بھی ہم بار بار سنتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے، یعنی اس کی کوشش نہ کرے. اور یہ آیت کا ٹکڑا گو کہ میں نے اس قرآن کے حصے کا مطالعہ تقریباً 1.5 مہینے صاحب ہو گیا، مختلف جگہ میں اس کو پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات نے سنا بھی ہو کہیں اور، مگر اس آیت کے اس ٹکڑے کی
اہمیت مجھ پر واضح حقیقتاً جب ہوئی جب یہ پچھلے دنوں پاکستان میں جو انتخاب ہوا ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، اس وقت یہ آیت اور زیادہ کھل کے سامنے آ گئی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم دعائیں کریں، تمنائیں کریں، خواہشات رکھیں، ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم ہو، مگر اگر ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ کوشش نہ کریں بلکہ ایک ملک کے کثیر طبقے کو اپنی موافقت میں نہ ملا لیں، اس کو دماغاً اور ذہناً تیار نہ کر لیں اس کام کے لیے، تب تک اس بات کی توقع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ملک پہ اوپر اسلامی نظام قائم کر دے گا، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت انسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ کن فیکون سے ان کے دلوں کو بدلنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے انسانوں کو خود کام کرنا ہوگا، بڑھ کے نکلنا ہوگا، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا کرنا ہوگا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اسی قسم کے نتائج آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہ سبق ہم کو پچھلے انتخاب سے ملا ہے۔ اب آئیے اس رکوع کی طرف۔ اس میں جیسے آپ نے ترجمے سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات اور اس کے بالمقابل ایک آیت میں فاسقین کی صفات بیان کی ہیں۔ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لہذا قرآن میں ہم یہ انداز دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ قرآن وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ جہاں سورہ مومنون شروع ہوتی ہے، 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے، وہاں فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ اب مومنین کی صفات آئی ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ پڑھتے چلے جائیے، تقریباً 10 یا 11 آیتیں ہیں جس میں مومنین کی صفات آئی ہیں۔ اس طریقے سے سورہ معارج میں ذکر آیا ہے ان لوگوں کا جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ الفاظ آئے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابند رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور بالکل تقریباً یہی صفات آئی ہیں جو سورہ مومنون میں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ شورى میں 3 یا 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور الی آخر الآیہ۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ بن جائیں، اور ہم اور آپ کوشش اس بات کی کریں کہ یہ صفات ہماری زندگی میں ڈھل جائیں۔ یہ ہے دراصل مقصد۔ تو یہاں اس رکوع کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، مگر ان کے بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ ایک شخص تو وہ ہے جو جانتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کمن ہوا اعمی، جو کہ اندھا ہے؟ ابھی جو قرآن جب اندھے کی بات کرتا ہے تو آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کرتا، تو قرآن دل کے اندھے کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھوں کے معاملے میں تو عین ممکن ہے کہ بعض اوقات کافر کی بینائی مومن کی بینائی سے بہت تیز ہو۔ مومن آپ کو چشمہ لگائے ہوئے ملے، اور کافر بغیر چشمے کے اس کی بینائی 6/6 ہے اور دور دیکھ رہا ہے۔ تو دل کی یا آنکھوں کی بینائی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دل کی بینائی کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن نے اس کی توثیق کی ہے۔ سورہ حج میں فرمایا فَإِنَّهَا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو دل کی اندھی ہوتی ہیں، وہ دل جو سینوں کے اندر ہے۔ تو قرآن جب بھی اندھے پن کا بات کرتا ہے وہ دلوں کے اندھوں کی بات کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایک شخص جانتا ہے اور ایک شخص دل کا اندھا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی سوال ہے جو کیا گیا ہے، اور قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ سوال کر کے قرآن چونکاتا ہے لوگوں کو، کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے تو سامع جو سننے والا ہے وہ خود بخود متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے جواب سوچنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے قرآن سوال کرتا ہے۔
تو یہ سوال کر کر یہاں آپ کو اس کا جواب نہیں نہ ملے گا، مگر قرآن نے جگہ جگہ اس بات کا خود جواب دیا ہے کہ کیا یہ اندھے اور آنکھوں والے برابر ہیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں، برابر نہیں ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ یہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں، یہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، یہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں، یہ مردے اور زندہ برابر نہیں۔ مردے کیا معنی؟ وہی بات، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر دراصل مردہ ہیں، کیونکہ ان کو صحیح علم کا فہم حاصل نہ ہوا، ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے پیدائش میں۔ تو یہ بات ہے جو فرمائی گئی کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور یہاں یہ سوال کر کے چھوڑ دیا گیا۔ معنی کیا ہوئے کہ خود سوچو اور خود اس کا جواب تلاش کرو۔ اور آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس سوال سے اور اس کے جواب سے صرف وہی لوگ سبق لے سکتے ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ ہوش مند ہیں۔ اب یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ قرآن جو ہے وہ اولو الالباب کی اصطلاح جس کے معنی ہوش مندی کے ہیں وہ کن معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو دنیا میں بڑا عقل مند ہے، بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بڑے عہدے کو پہنچ گیا ہے، بڑی دولت اکٹھی کر لی ہے، بڑی شہرت اور عزت مل گئی ہے اس کو، وہ اولو الالباب ہے، وہ کوئی ہوش مند انسان ہے۔ قرآن ہوش مندی کا ایک نیا پیمانہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں اولو الالباب کی یہ تفاصیل آئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں گا۔ ایک تو بڑی طویل اور اہم مثال آئی ہے جہاں سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، اس کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اولی الالباب، وہ لوگ جو کہ ہوش مند ہیں۔ اولو الالباب کون ہے؟ اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوں کہ بیٹھے ہوں کہ لیٹے ہوں۔ یہی انسان کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ کیا معنی ہوئے کہ ہر حال میں یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کیا کرتے ہیں یہ؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ اولو الالباب غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ اور جب یہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے اس آسمان اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا۔ وہی بات جو رب نے جگہ جگہ فرمائی ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا ویل للذین کفروا من النار۔ فرمایا کہ یہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ یہ چیزیں باطل پیدا ہوئی۔ فویل للذین کفروا من النار، تو جو لوگ ایسا گمان کرتے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے اوپر تباہی اور بربادی ہے آگ کی۔ تو گویا اولو الالباب ہوش مند جب غور و فکر کرتے ہیں تو خود بخود اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرے رب نے کائنات ایک مقصد سے پیدا کی ہے، اور کائنات جب مقصد سے پیدا کی ہے تو پھر وہ اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ مجھ کو بھی میرے رب نے کسی مقصد سے پیدا کیا، اور وہ مقصد وہ ہے جو میرے رب نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ کر دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیکی کے کام کرتا ہے۔ اس نتیجے کو اولو الالباب پہنچتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو رب فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اس نتیجے کو اولو الالباب پہنچتے ہیں۔ جب ان سارے نتیجوں کو پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحانک، اے رب تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی کام عبث کرے۔ رب کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب وہ اس نتیجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری جانچ کی جا رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لازماً ایک دن ہمیں کھڑے ہو کر رب کے حضور اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ جو کچھ ہم یا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم رب کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو مرضی چاہے کرتے رہیں اور اگر ہم دنیا میں بچ گئے تو کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں رب کے حضور جواب دہی کرنی ہے، اور جب جواب دہی کرنی ہے تو عین ممکن ہے کہ کہیں ہمارا اگر پلڑا ہلکا رہ گیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ
اور جس کا ٹھکانہ ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. تو وہ جانتے ہیں کہ کہیں ہم خسارے میں نہ پڑ جائیں، اور یہ جانتے ہوئے پھر وہ رب سے دعا کرتے ہیں ربنا فقنا عذاب النار، اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ ہے طویل سلسلہ. یہ سارے میں آپ کو آل عمران کی آیتیں سنا رہا ہوں، بیچ بیچ میں دوسری آیتیں آئی ہیں، مگر سلسلہ آل عمران کا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ ہے آل عمران کی آیت. تو فرمایا جو لوگ یہ غور و فکر رکھتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں، اور خالی غور و فکر نہیں رکھتے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ فرمایا اولو الالباب کے لیے کہ اولو الالباب کون ہیں؟ یہ اولو الالباب وہ ہیں جو اپنے رب کے کلام کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، اور اس کے اچھے طریقے کی پیروی کرتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. سورہ زمر میں فرمائی یہ بات. وہ لوگ جو اپنے رب کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کے اچھے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو رب نے ہدایت دی، اور وہ لوگ ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں. تو کیا معنی ہوئے کہ خالی غور و فکر کر کے نہیں رہ جاتے بلکہ اپنے رب کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ ہیں اولو الالباب. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اب ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں اس سے یاد دہانی وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ ہوش مند ہیں. یہ بات کہنے کے بعد اب قرآن نے تقریباً 8 صفات بیان کی ہیں اپنے نیک بندوں کی، اور مقصد اس کا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یہی ہے کہ ہم لوگ ان صفات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں. مگر ایک چیز ذرا غور کر لیجئے گا کہ ابتدا ہوئی ہے رکوع کی ایک سوال سے، اور سوال یہ تھا کہ افمن یعلم، ایک شخص وہ ہے جو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد ذکر ہو گیا ہے صفات کا، یعنی ایک عمل کرو. معنی اس کی یہ ہے کہ علم تمہارا صحیح علم اسی وقت اس کی قدر ہوگی اللہ کے ہاں جب اس کے پیچھے صحیح عمل ہوگا. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے، اللہ کی میزان میں ایسے علم کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ علم جس کے پیچھے عمل نہ ہو وہ تمہارے خلاف حجت بن جائے. یعنی تم اللہ سے یہ بھی نہ کہہ سکو کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، تو اللہ فرمائیں گے معلوم کیوں نہیں تھا، علم تو تھا. تم علم ہے اور عمل ہے تب اللہ کے ہاں قدر ہے. اور اگر خالی عمل ہے اور علم نہیں ہے تو بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے. اور کیجیے گا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہراً کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں وہ عمل ہے، یقیناً عمل ہے، مگر اگر وہ ظاہراً نیکی کا کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، بے علمی پر ہے، تو اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. ایسا عمل جو کہ سنت کے خلاف ہے، مسنون طریقوں کے مطابق نہیں ہے، اس کی بھی اللہ کی میزان میں کوئی قدر نہیں. تو گویا معنی یہ ہوئے کہ علم اور عمل جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تب اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی. یہ بات ہے دراصل. تو آئیے اب اس کے بعد دیکھیے کیا کیا صفات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک صفت اتنی اہم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ہی صفت کو لیں اور اسی پر گفتگو کرتے رہیں، اور اسی پر آپ کو قرآن اور احادیث کے اتنے متعدد حوالے مل جائیں گے کہ سارا وقت آپ کا نکل سکتا ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جامع طور پر ساری صفات کا ذکر کر لیں، گو کہ مختصراً، تاکہ ہمارے سامنے پورا نقشہ آ جائے کہ یہ رکوع ہم سے کیا چاہ رہا ہے. فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، یہ اولو الالباب کی تعریف بیان ہو رہی ہے. یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی وفا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور بندھن باندھنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں، عہد کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں. تو گیا عہد کے اوپر پابند رہنا اور اس کا نہ توڑنا، یہ ہمارے نیک بندوں کی پہلی صفت. اور اس کی اہمیت یہ سمجھیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو آپ نے یقیناً بارہا سنی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص نے امانت کا پاس نہ کیا اس کا ایمان نہیں، اور جس نے عہد کا پاس نہ کیا اس کا دین نہیں. اور دین ہے نظام زندگی. تو گویا معنی ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا تو اس کا پورا نظام زندگی چوپٹ ہو جائے گا، اس کا نظام زندگی صحیح صورت میں برقرار نہیں رہے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ پوری زندگی میں کسی نہ کسی قسم کا اور کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہوتے ہیں. یا آپ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں،
یا آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور یا آپ اپنے نفس کے ساتھ عہد کرتے ہیں. کبھی یہ عہد آپ شعوری کرتے ہیں، کبھی غیر شعوری کرتے ہیں، کبھی زبانی کرتے ہیں، کبھی تحریری کرتے ہیں، مگر ہوتا عہد ہی ہے. اللہ نے اپنے دو قسم کے عہدوں کا ذکر کیا ہے، ایک غیر شعوری عہد اور ایک شعوری عہد. غیر شعوری عہد وہ جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت کو نکال کر ان سے سوال پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ذریت نے جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہے رب، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ وہ عہد الست ہے جو میرے اور آپ کے تحت الشعور میں موجود ہے. شعوری طور پہ تو نہ مجھے یاد نہ آپ کو یاد، مگر غیر شعوری طور پر یہ عہد ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اور جب بھی باہر سے کوئی لبیک کی پکار آتی ہے کہ آؤ اپنے رب کے راستے پر آؤ، تو اندر سے ہمارے ایک فطرت کا دائیہ ہے جو بڑھتا ہے کہ بات صحیح ہے جو کہی جا رہی ہے. یہ جو اندر کا دائیہ ہے یہ وہ عہد الست ہے جو آپ کے تحت الشعور میں موجود ہے. اور شعوری طور پر بھی میں اور آپ عہد کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اس گروہ سے شامل ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور یہ کہہ کر ہی ہم مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کلمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ تو ایک عہد ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو واحد معبود، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. ہم تیری بندگی کریں گے، کیا معنی کہ تیرے احکامات کی پیروی کریں گے اور ہر وقت کریں گے، ہر حال میں کریں گے، کیونکہ تو ہی واحد معبود ہے. اور کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے پیغامبر ہیں. تیرے احکامات ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پتہ چلیں گے. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے وہ تیرے احکامات ہوں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے. یہ وہ عہد ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں شعوری طور پر. یہ وہ عہد ہے جس کے لیے ہم تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے جب موت آئے تو مجھے کلمہ نصیب کیجیے. یہی دعا مانگتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور جب آپ حاضر ہوں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ اے رب میں تو یہ عہد کی تجدید کرتے ہوئے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو سوال یہ کہ صرف زبان کے کہنے سے عہد کی تجدید ہو جائے گی؟ اگر ہمارے اعمال اس کے مطابق نہ ہوں، ہماری پوری زندگی اس بات کی شہادت دے رہی ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا ہے، ہماری پوری زندگی اس بات کی شہادت دے رہی ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں نہیں دیا ہے، تو ہزار ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہوں، ہم کیا یوفون بعہد اللہ والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ یہ ہے بات سوچنے کی. اور انسانوں کے ساتھ بھی ہم عہد کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. کبھی ہم نکاح کا عہد کرتے ہیں، کبھی ہم ملازمت کا عہد کرتے ہیں، کبھی ہم مکان لینے کا عہد کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا عہد کرتے ہیں، کبھی زبانی کرتے ہیں، کبھی تحریری کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان عہدوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان دے کے پھر جاتے ہوں. قرآن میں اور احادیث میں آپ کو اتنی شدت ملے گی عہد کے متعلق. قرآن کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اوفوا بالعہد، اے لوگوں اپنے عہدوں کو پورا کرو. اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب اللہ کے ساتھ تم عہد کرو تو اس کا پورا کرو. قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ ہدایت ملے گی. سورہ مائدہ میں اس کی ابتدا سورت کی اسی بات سے ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقد اور عہد ایک ہی چیز ہے. عقود عقد کی جمع، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقود کی پابندی کرو. اور جو لوگ اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتے، قرآن نے جو ان کے لیے سزا تجویز کی ہے، بنی اسرائیل کے سلسلے میں بات آئی، ان کے لیے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. بنی اسرائیل نے اپنی عہد کی پابندی نہ کی تو ہم نے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. تو یہ ہے حضرات اس بات کی اہمیت کہ پہلی صفت یہ کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اگلی بات فرمائی ہمارے نیک بندوں کی دوسری صفت یہ کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا، کہ یہ لوگ ہر اس رشتے کو جوڑتے ہیں، یصلون، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. صلہ کے معنی کسی چیز کو جوڑنے کے، اور یہاں رشتوں کے جوڑنے کے سلسلے میں مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دراصل مراد ہے صلہ رحمی، یعنی یہ کہ رحم کے رشتوں کو جوڑنا. اور اس بات کی بھی ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ صلہ رحمی دراصل یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ تعلقات کو کاٹ رہا ہو اور اس کے جواب میں آپ تعلقات جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں. ایک صحابی تشریف لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ایک رشتہ دار ہے جو مجھ سے تعلقات کو توڑتا ہے
اور میں جواب میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واقعتاً ایسا کر رہے ہو تو تم صلہ رحمی کرتے ہو، کیونکہ صلہ رحمی یہی ہے، جڑے ہوئے تعلقات کو قائم رکھنا، یہ صلہ رحمی تو ہے مگر کم درجے کی، کیونکہ صلہ کے معنی جوڑنے کے ہیں، جوڑتے آپ اس چیز کو ہیں جو پہلے سے ٹوٹی بھی ہو۔ اگر تعلقات کوئی شخص توڑ رہا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں تو یہ ہے صلہ رحمی دراصل۔ اور اس صلہ رحمی کی پھر جو جزا بیان ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو اور میری اجل میں تاخیر کی جائے، موت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ ٹال دے، غور کیجیے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی ہوگی اور اجل میں تاخیر ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قاطع رحم، رحم کے رشتوں کا کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی۔ اب اس کی تفصیل میں نہ جائیے گا کہ رحمان کی کمر پکڑ لی رحم نے، نہ اس میں نہ جائیے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حلیہ ہمیں نہیں معلوم۔ الفاظ مگر یہی ہیں حدیث کے کہ رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی، تو رحمان نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو رحم نے کہا کہ اے میرے رب، جو مجھے کاٹے اس کے متعلق تیرا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو تجھے کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا۔ تو صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور بڑا طویل مضمون ہے یہ، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے گا۔ اس کے تحت پھر مختلف جو ہمارے رشتہ داریاں ہیں، جس میں سب سے اہم مضمون آتا ہے والدین کے حقوق کا، اس پر اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو صفحات کے صفحات احادیث کے ملیں گے، اور دوسرے تعلقات اور دوسرے رشتے، ان سب کا ذکر آپ کو اسی صلہ رحمی کے تحت ملے گا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ پورا باب ہے صلہ رحمی کا۔ تو دوسری مستقل صفت بیان کی گئی کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ہمارے مومن بندے وہ جو کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ جوڑتے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی صفات یہ ہیں کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کے برے دن سے یا برے حساب سے یا حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا دو لفظ آئے ہیں، ایک خشیت کا اور ایک خوف کا، اور یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں جس کا اردو میں ہم ترجمہ ڈر سے کرتے ہیں، مگر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ خشیت وہ ڈر ہے جس میں محبت کا عنصر شامل ہو، کیونکہ خشیت رب کی ہے، اور رب کے ساتھ صرف ڈر کا تعلق نہیں انسان کا بلکہ محبت کا بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اپنے رب سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو خشیت وہ چیز ہے جس میں محبت بھی شامل ہے۔ اب ان کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ رب کی خشیت رکھتے ہیں اور حساب کے برے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ حساب کے برے دن کا خوف، اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی اپنے اعمال نیک عمل کر لیں، ان کو اس پر گھمنڈ نہیں ہوتا، ان کا انداز یہ نہیں کہ یہ کہتے پھریں کہ صاحب ہم نے تو اب اتنی نیکیاں کر لیں کہ جنت تو اب ہمارے حصے میں لکھی گئی، ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، یہ ان کا انداز نہیں۔ یہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، نہ جانے کہیں ہمارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ضائع نہ کر دے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ غور کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے، ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح کی یہ شروع کی آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، اور آپ کے اگلے اور پچھلے لفظ ذنب آیا ہے، ذنب کے معنی گناہ کے۔ مفسرین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گناہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، معصوم تھے، تو کیا آپ کہیں گے کہ آپ کے اگلی اور پچھلی لغزشیں اگر کبھی آپ سے کوئی ہوئی تو اللہ نے وہ سب معاف کر دی، بخشائے تھے۔ اسی لیے تو وہ روایت آتی ہے جب آپ نماز میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو یہ آیت اتری ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخشائی ہستی دعا کیا مانگتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے لے۔ اور اتنی دعا مانگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا؟ تو فرمایا اے عائشہ آسان حساب یہ کہ کوئی شخص اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے، اور پیش تو ہر شخص کو رب کے حضور ہونا، کوئی شخص بچ نہیں سکتا رب کے حضور کے پیشی سے. تو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے اور بغیر حساب کے اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ اگر کسی کا حساب لے لیا رب نے تو وہ تو مارا گیا. یہ ہے انداز اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور آپ پوچھیں کہ کیا رب ایسا کرے گا؟ تو وہ حدیث بھی یاد کیجئے پھر کہ فرمایا کہ قیامت میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ بڑے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے آیا ہوگا، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، اور رب اس کو یوں کر کے اپنے پاس بلا لے گا. اب یہ پھر نہ سوچیے گا رب کیسے کر کے اپنے پاس بلا لے گا، یہ تفصیل میں نہ جائے. رب یوں کر کے اس کو اپنے پاس بلا لے گا اور اس کو قریب لا کر رب کہے گا اس سے کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا؟ ہاں رب کیا. نہ تو نہیں کر سکتا. یہ کیا؟ ہاں رب یہ کیا. یہ کیا؟ یہ کیا. وہ سارے گناہ رب اس کے گناتا چلا جائے گا. وہ کہے گا یہ تو علیم و خبیر ہستی ہے، اس کو میرے سارے ایک ایک چیز کا علم ہے، آج تو میں مارا گیا. اور جب سارے گناہ رب گنا دے گا تو رب کہے گا کہ اے بندے میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا تھا، آج بھی پردہ ڈال دیا، تجھے معاف کر دیا. تو یہ انداز ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. کیوں؟ یخافون سوء الحساب. اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جس کے لیے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر اپنے صاحب ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. جن کے لیے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، چونکہ میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا لہذا میں کسی کو خلیل نہیں بناتا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو میں خلیل بناتا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا مانگتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک کاش میں تنکا ہوتا ایک کہ میں ختم ہو جاتا ہوں، میرا حساب نہ لیا جاتا. چڑیا کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اے چڑیا تو مجھ سے بہتر ہے کہ تو مر جائے گی اور تیرا حساب نہ لیا جائے گا، ایک کاش میرا حساب نہ لیا جاتا. یخافون سوء الحساب. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہادت دے. جن لوگوں نے ان کی دعا سنی انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت بھی ملے اور نبی کے شہر میں بھی ملے؟ شہادت تو میدان جہاد میں ملتی ہے، اس کے لیے تو باہر جا کر لڑائی ہو رہی. اب عرب میں تو لڑائی ہو ہی نہیں رہی تھی، لڑائی تو ہو رہی ہے عراق میں اور ایران میں، اور کہاں. اور دعا مانگ رہے ہیں امیر المومنین کہ اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہادت دے. اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، ان کو شہادت ملی اور نبی کے شہر میں ملی، مسجد نبی کی امامت کرتے ہوئے ملی. اب وہ جب شہید مطلب ان کو زخم لگ گیا اور بستر مرگ پر ہیں تو ان کا انداز یہ تھا کہ بے قرار ہیں. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ اے ابا جان آپ کیوں بے قرار ہیں؟ آپ تو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 10 ہستیاں خوش نصیب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ بشارت دی کہ تم جنتی ہو، آپ تو وہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں. تو فرمایا اے بیٹے تم مجھے عشرۂ مبشرہ میں سے کہتے ہو، اگر میں بربر سربر بھی چھوٹ جاؤں تو میں بڑا خوش قسمت ہوں. یخافون سوء الحساب. کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، قرآن کے پہلے مفسر، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم. ان کا انداز یہ تھا کہ روتے روتے ان کے چہرے پر گڈھے پڑ گئے تھے. یخافون سوء الحساب، کہ حساب کے برے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ ہمارے مومن بندوں کی ایک مستقل صفت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی، اپنے اعمال پر ان کو کوئی گھمنڈ نہیں ہے. اگلی بات فرمائی والذین صبروا، اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، کہ یہ اپنے رب کے چہرے کے امیدوار ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. اب اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ صبر ان کا جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کتنا ہی اس کے اوپر بڑا سے بڑا غم، کیسی بڑی سی بڑی مصیبت، کوئی بڑی سی بڑی تکلیف آ جائے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس تکلیف اور مصیبت اور غم کو بھول جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے کسی کی تکلیف کو بھلانے کے لیے. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی ایسی بنائی ہے، اس کی فطرت ایسی بنائی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان گل گل کا ختم ہو جاتا.
تو ایک صبر تو وہ ہے جو وقت کے ساتھ آتا ہے، اس صبر کی اللہ کی میزان میں کوئی بہت بڑی قدر نہیں ہے۔ صبر کی اس کی قدر ہے کہ جیسے ہی کوئی صدمہ یا تکلیف آئی اور صبر کیا، اس لیے کیا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمہ پڑتے ہی کیا جائے۔ تو فرمائے یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ صبر کیا چیز ہے۔ یہ بات شاید میں نے پہلے آپ سامنے مجھے یاد پڑتا ہے پہلے بھی کہی ہے، مگر آپ کی تذکیر ہو جائے گی کہ صبر مختلف قسم کا۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف و پریشانی آئی، آپ اس کو جھیل گئے، یقیناً یہ صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی میں آپ صبر کرتے ہیں۔ اور میں مثال یہی دیتا ہوں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی کا مہینہ ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، پیاس کے مارے برا حال ہے، پانی موجود ہے اور آپ نہیں پی رہے، نفس آپ کا بلبلا رہا ہے بھائی پانی پیو، پیاس لگی ہوئی ہے، مگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے رب نے منع کیا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، نفس کو یہ بات بڑی شاق گزر رہی ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی، اور حرام کا مال سامنے سے آ رہا ہے، بھائی پیسے جیب میں ہے، آج سود پہ رکھوا دیجئے، 20% ملنا شروع ہو جاتا ہے، پیسے کا پیسہ موجود، 20% الگ آ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور آپ کے بچوں کو ضرورت بھی ہے، مگر آپ اس کو نہیں لے رہے۔ آپ نے کہا سود نہیں لوں گا تو میرے رب نے حکم دیا ہے سود نہ لو، آپ اپنے نفس کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، نفس آپ کا نفس بلبلا رہا ہے اندر سے، کہہ رہا ہے یہ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہیں نہیں میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات جو آپ کر رہے ہیں، احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، دراصل یہ آپ صبر کر رہے ہیں، مگر ایک صبر وہ ہے جو ہمارے ذہن سے دور ہوتا ہے۔ اس صبر کا ذکر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم کسی انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذقنا وہی جس سے ذائقہ کا لفظ بنا، ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس رحمت کو کھینچ لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيُوسٌ کفور، انسان مایوس ہو جاتا ہے، کفران نعمت کرنے لگتا ہے، کہتا ہے جی دیکھیں آپ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے رہ گئی ہیں، اللہ نے نعوذ باللہ میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، جب بھی کوئی مصیبت بھیجنا ہوتی ہے میرے پر آ جاتی ہے، ہم نے تو کبھی کوئی اچھا دن دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر تو پریشانی پریشانی ہے، یہ انداز ہو جاتا ہے کفران نعمت کا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اس مصیبت کے بعد جب ہم اس کو پھر نعمتیں اپنی دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل در دور ہو گئے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اب وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، اب وہ گھمنڈ کرتا ہے، اللہ نے اگر اس کو دولت دے دی تو اپنے آپ کو دولت مند تصور کرتا ہے، دوسرے کو نیچا سمجھتا ہے، کہتا ہے میں تو بڑا عزت والا ہوں، میں تو بڑا عہدے والا ہوں۔ اگر کبھی کوئی اس کو یاد دلاتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے بندوں کا حق پہچانو، تو جواب وہ دیتا ہے جو قارون نے جواب دیا تھا، سورہ قصص میں اس کا قصہ آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اے قارون، اس کے قوم نے کہا اے قارون اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور آگے چل کے انہوں نے کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ چاہ، إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو قارون نے کیا جواب دیا ان سب باتوں کا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت میں نے حاصل کی ہے یہ تو میں نے اپنے علم کی بنا پر حاصل کی ہے، اپنے قوت بازو سے حاصل کی ہے، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوتی تم نہ دولت مند بن جاتے، میں نے اپنی محنت کر کے دولت حاصل کی، تم مجھے بار بار یاد دلاتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ انداز، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان مصیبتوں کے بعد اس کو پھر ہم نعمت دیتے ہیں، انہ لفرح فخور، اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، الا، اب فرمایا اس سے مستثنا ہے، یعنی فخر اور گھمنڈ کرنے سے مستثنا ہے کون؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ کیا معنی ہوئے کہ یہ ہے صبر، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، انسان کو عہدے اور ترقیاں ملیں،
رزق میں فراوانی ہو، شہرت ہو، اس وقت وہ پھولا نہ سمائے، اپنے آپے میں رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے بندوں کا حق پہچانے اور یہ کہے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ بڑے صبر کا کام ہے۔ ہم اس کو صبر نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر ہمیشہ مصیبت کا ہی صبر ہوتا ہے، صبر صرف تکلیف کا صبر ہوتا ہے۔ میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی صبر ہے، اور یہ وہ صبر ہے کہ اگر آپ حضرات غور کریں تو یہ زیادہ مشکل کا صبر ہے، کیونکہ انسان کا عالم یہ ہے اس کی کم ظرفی کا کہ ذرا اس کو کوئی چیز ملی فوراً اپنے آپے سے باہر ہوا۔ تو فرمایا یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، یہ ساری صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی رضا درکار ہے۔ اگلی ان کی صفت کیا بیان فرمائی کہ واقام الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ اقام الصلاۃ کا جو مضمون ہے یہ بڑا طویل ہے، اور جس میں نے عرض کیا کہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، اور چونکہ یہ مضمون ہمارے سامنے بار بار آتا رہتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، لہذا میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا آپ سے ذکر کروں گا کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کر رہے ہوں اور آپ کو اقام الصلاۃ کا مضمون نہ ملے۔ آپ جو بھی حصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی میں نے آپ کو شروع میں مثالیں دی وہ اٹھا لیجئے، اس کے علاوہ قرآن کا کوئی اور حصہ اٹھا لیجئے جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا ذکر ہمیشہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارے دین کا عماد ہے، عماد الدین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ معراج المومنین کیا ہے؟ نماز۔ رکن رکین کیا ہے؟ نماز۔ قیامت میں پہلے کی جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر ہم اپنے اندر نیکی کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہیں کہ نماز کو ہم چھوڑ دیں اور باقی صفات اپنے اندر پیدا کریں تو یہ ممکن نہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ نماز، اور لفظ آیا اقام الصلاۃ، یعنی یہ کہ نماز کا پورا نظام قائم کرو، اس نماز کو ادا کرو اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ طہارت ہو، وضو کی مکمل ہو، کپڑوں کی پاکیزگی ہو، مسجد کی حاضری ہو، فرائض، سنن، وجوب، نوافل، ان چیزوں کی تاکید ہو، یہ ساری باتیں جو نماز میں شامل ہوں گی تب آپ اقیم الصلاۃ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نماز کا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو باقی صفات آپ کے اندر خود بخود پیدا ہوں گی، کیونکہ نماز کے لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو لہٰذا نیک صفات میں نماز کا لازماً آپ کو ذکر ملے گا واقام الصلاۃ، اور جیسے نماز کا ذکر ملے گا ویسے ایک اور چیز کا ذکر ملے گا، اور وہ ہے انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے ہر حال میں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر آپ کو نیک بندوں کی صفات میں مل جائے گا۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آئے، اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے ہم نے بڑا تیر مار دیا۔ زکوٰۃ جو ہے یقیناً آپ کے اوپر فرض ہے، مگر انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال میں تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دیا آپ نے، اور میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو اگر آپ اسلامی ریاست کے شہری ہیں تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ کہاں جائیں گے بغیر زکوٰۃ دیے؟ آپ کو یاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال کے خلافت میں جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف آپ نے تلوار کھینچ لی، جہاد کیا ان کے خلاف۔ اور جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو لوگوں نے کہا ان سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے کہا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو روزے رکھتے ہیں، یہ تو حج ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ سب کام یہ کرتے ہوں، مگر اگر یہ اونٹ کی ایک رسی بھی روک لیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اسلامی ریاست قائم ہو تو آپ بغیر زکوٰۃ دیے بچ کے نہیں جا سکتے۔ تو جب قرآن انفاق فی سبیل اللہ کی آپ سے بات کرتا ہے تو قرآن بات کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ 40 میں سے ایک حصہ بھی دیا، یہ 39 حصے جو جیب میں رکھ لیے اس میں سے خرچ کرو، 100 میں سے 2.5 دیا بھی، یہ جو 97.5 باقی رہ گئے اس کا حساب دو، یہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اس میں اللہ کے بندوں کا حق پہچانو۔
اگر تمہیں اللہ نے تمہاری ضرورت سے زیادہ مال دے دیا تو یہ بتاؤ کہ وہ مال لے کے کہاں گئے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے بندوں کا حق پہچانا ہے؟ اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ رزق دیا ہے، ہر شخص کے پاس رزق کی فراوانی ہے، اور ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمارے پر یہ جو نعمت کی ہے یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کسی دوسرے بندے کا رزق ہماری معرفت دے دیا ہے اور ہمیں اس کو یہ رزق پہنچانا ہے، اور اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اللہ چاہتا تو یہ رزق براہ راست اس کو دے سکتا تھا، مگر اللہ نے ہماری معرفت اس لیے دیا تاکہ اللہ ہمیں آزمائے، لیبلوکم، کہ آیا ہم دوسرے بندوں کا حق پہچانتے ہیں، ہم یہ رزق دیتے ہیں نہیں دیتے۔ یہ ہے انداز۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، یہ ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ سورہ حدید میں فرمایا اے لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کی میراث تو ساری اللہ کی ہے، یہ تو امانت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس میں سے خرچ کرو، تمہارا مال نہیں ہے، تم تو مر جاؤ گے اور یہ مال رہ جائے گا۔ لہٰذا اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ منافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرات ذرا غور کیجیے گا، یہ آیت اتنی لرزا دینے والی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غور کریں کیا ہے، کیا رہی ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وہ مال جو ہم نے تم کو دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر کہو فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب اب مجھے مہلت دے دے تھوڑی سی، فاصدق، اب میں مال خرچ کرتا ہوں، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکار ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اب جب کہ تمہیں مہلت بھی ہے، تمہارے ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں، تمہیں صحت بھی ہے، تمہیں وقت بھی ہے، تمہارے جیب میں 4 پیسے بھی ہیں، اللہ اب تم کو جانچ کے دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو کہ یہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے انداز۔ اس وقت جب موت آئی اور مال خرچ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خرچ کیا تو کیا خرچ کیا؟ اگر اس وقت کہا کہ یہ مال تیرا، وہ مال تیرا، تو وہ مال تو تیرا اس کا ہے ہی، وہ مال تو تمہارا نہ رہا، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے جب کہ اللہ نے فرصت دی بھی ہے اور کچھ ہمیں مہلت میسر ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فرمایا یہ ہمارے بندوں کی صفت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، آخری صفت بیان فرمائی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہ صفت بھی بڑی اہم ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ کہنے کو بڑی آسان بات ہے، مگر یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، بڑے نفس کے اوپر کنٹرول کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے انتقام کا جذبہ فطرتاً انسان کے اندر رکھا، انتقام کی اجازت دی، اللہ نے انتقام کی قدرت دی، انتقام کا جذبہ بھی ہے، اس کی اجازت بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اور سب کے باوجود آپ نہ صرف یہ کہ انتقام نہیں لے رہے بلکہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں، بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یہی ہدایت دی ہے قرآن نے سورہ حامیم سجدہ میں، اور یہ ہدایت دینے کے بعد قرآن نے خود کہا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے صبر کے حامل ہیں اور جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ ہر شخص کے بس کی یہ کام نہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، مگر تعلیم یہی ہے کہ یہ کام کرو، اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہے وہ صفت نیک بندوں کی جو قرآن آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میری گھڑی پہ نظر ہے، مجھے اندازہ تھا کہ میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ہمارے سامنے قرآن نے کیا صفات پیش کی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ انہوں نے کیا، اور خصوصاً ذکر تھا اللہ کے عہد کے ساتھ۔ وہ لوگ جو جن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو حساب کے برے دن سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو کھلے اور چھپے حلال میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا
اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں جو عمدہ گھر ہے وہ انہی کا ہے۔ کون سا گھر؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں۔ کیسی جنتیں؟ یدخلونہا، یہ لوگ خود بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کے آبا و اجداد، ان کے ازواج، شوہر اور بیویاں، ان کی ذریت، جس تو نیکی کا کام کیا ہوگا وہ سب ان کے ساتھ داخل کر دیے جائیں گے۔ آپ کہیں یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ اتنی اہم نعمت ہے اللہ کی کہ اس کے لیے ہمیں دعا تلقین کی گئی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب مجھے میری اولاد سے اور میری ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی یہ کہ جنت میں جب میں آگے آگے جا رہا ہوں جنت کے اندر، تو میرے پیچھے پیچھے میری ذریات اور میری اولاد اور لواحقین آ رہے ہوں، یہ انداز پیدا کر۔ تو فرمایا کہ یہ صلہ ان کو عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ جزا ان کو دے گا کہ ان کے لواحقین ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، اور کیا کہتے ہوں گے؟ سلام علیکم، اے لوگوں تمہارے پر سلام ہے۔ کیوں؟ بما صبرتم، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو باندھ کے رکھا تھا، روک کے رکھا تھا، صبر کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہی عمدہ ٹھکانہ ہے جو کسی شخص کو یہ حاصل ہو جائے۔ اب اتنے حصے میں نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی ہیں ان بندوں کی جو فاسق ہیں، اور یہ صفات 2 بالکل الٹ ہیں ان صفات کا جو پہلے نیک بندوں کے سلسلے میں بیان کر دی گئی۔ وہ 3 صفات کیا بیان کی؟ کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ کاٹتے ہیں۔ تو گویا ہاں اس کی برعکس جو صفات تھیں وہ نیک بندوں کی تھیں اور یہ بد بندوں کی ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ایسے بندوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ فساد فی الارض کی اصطلاح قرآن کی بہت اہم ہے، اور اس میں علاوہ اس فساد کے جس کو میں اور آپ اردو میں سمجھتے ہیں، دھینگا مشتی، دنگا فساد، ہنگامہ، قتل خریزی، گالم گلوچ، یہ سب فساد کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی جو فساد کی اصطلاح ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف کام کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ اگر کسی سرزمین پر اللہ کا دین قائم ہے اور اس کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو فساد فی الارض۔ اگر کسی سرزمین پر دین قائم نہیں ہے اور وہاں دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی شخص اس میں روڑے اٹکاتا ہے کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو، تو وہ بھی فساد فی الارض۔ تو فساد فی الارض کی اصطلاح جو ہے قرآن کی، وہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنا فساد فی الارض۔ تو فرمایا جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ تیار کیا ہوا ہے۔ یہاں تک اللہ نے اپنے نیک اور بد بندوں کی صفات بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے اور جس کا رزق چاہے تنگ کر دے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی سے مگن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع ہے، ایک بہت ہی قلیل اور حقیر چیز ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اس پورے رکوع میں ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا، اور یکا یک آخری آیت میں بات یہ کی گئی کہ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، اور دنیا کی زندگی سے یہ لوگ خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا وجہ ہے اس کا کیا ربط ہے باقی رکوع سے؟ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دراصل جن چیزوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ صفات ہیں کہ اگر وہ تم اپنے اندر پیدا کرو، ایسی زندگی گزارو کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ اگر وہ چیز پیدا نہیں کرتے اپنے اندر اور دنیا میں تم بڑے رزق حاصل کر لو، بڑی دولت حاصل کر لو، بڑی شہرت حاصل کر لو، بڑے نام پیدا کر لو، تو اس کی اللہ کے میزان میں کوئی قدر نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کون دنیا میں کتنا کامیاب ہوا اور دنیا میں کتنا ناکامیاب ہوا۔ ایک شخص جو دنیا میں بہت کامیاب ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قصوروار قرار دیا جائے، اور ایک شخص جو آپ کو دنیا میں بہت ناکام نظر آ رہا ہے، وہ عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بڑا مقبول بندہ ہو۔ یہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے، اور میں پھر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کی توجہ پھر لے چل رہا ہوں اسی شروع مضمون کی طرف جو میں نے ابتدا میں جس کا ذکر کیا تھا، کہ پچھلے دنوں جو پاکستان میں انتخابات ہوئے اور اس کے نتائج کے سلسلے میں ایک مایوسی، ایک چبھن، ایک کلہن، ایک کڑھن، ایک بے چینی ہم میں سے اکثر حضرات کے دلوں میں رہی اور آج بھی ہے۔ مجھ سے بھی لوگوں نے اکثر ذکر کیا، میں نے خود بھی اس چیز کو محسوس کیا، میرے بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ بھی کچھ پجمردہ نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ فطری جذبہ ہے، اس کو لے کے کہاں جائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سارے احساسات محسوس کیے ہیں، مایوسی کے اور کلہن کے اور چبھن کے اور بے چینی کے، تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ یہ انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوئے ہیں احساسات جن کو اللہ کے دین سے کچھ شغف ہے۔ ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی بھنگڑا ہی ڈالتے، آپ بھی مٹھائیاں ہی تقسیم کرتے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی خوشی کا اظہار کیا ہے اس بات پر کہ جو پاکستان میں آج ہوا اس سے بہتر کوئی کام ہو نہیں سکتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو مایوسی اور پریشانی اور تکلیف ہوئی ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اس آیت کے حوالے سے کہ زیادہ مایوس ہونے کے قطعاً آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ کوئی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ جس مقصد کو لے کے اٹھے ہیں، میں اور آپ جس تحریک میں شامل ہیں، ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطمع نظر، اس کا ہدف اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں کہ نہیں کامیاب ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں آپ سے قطعاً نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان میں کتنی اسمبلیوں میں آپ کے حمایتی آئے تھے، کتنی ووٹ آپ نے ڈالے تھے، کتنے ووٹ آپ نے حاصل کیے تھے، کتنے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ آپ سے پوچھا یہ جائے گا کہ آپ نے اللہ کے دین پر خود کتنا عمل کیا تھا، اور اس دین کی دعوت و تبلیغ میں اور اس کی اقامت میں آپ نے کتنا حصہ لیا تھا اور کس نیت کے ساتھ لیا تھا۔ بس یہی آپ اسی چیز کے مکلف ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور رسول پوری زندگیاں بسر کرنے کے بعد چلے گئے اور ان کا ایک بھی پیروکار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دینے کے بعد جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو 80 آدمی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو آپ کے خیال میں نوح علیہ السلام تو بڑے نعوذ باللہ ناکام انسان ہوئے کہ 950 برس میں صرف 80 آدمی؟ آپ کو تو آج ہزاروں میں ووٹ مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ ناکام ہوئے ہیں مگر 1000 ووٹ لے کے ناکام ہوئے ہیں۔ تو نعوذ باللہ نوح علیہ السلام تو آپ سے بھی زیادہ ناکام تھے پھر؟ نہیں، وہ تو اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ دنیا کا پیمانہ نہیں ہے۔ تمہارا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں تمہاری کیا میزان میں کیا قدر ہے، اور وہ قدر جب ہوگی جب تم خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو اور اس کام کو تندہی سے کرتے رہو۔ تو اگر ایک سبق ہمیں ملا ہے اس پورے پاکستان کے حالات سے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنی کوششوں کو اور تیز تر کر دیں، کیونکہ ہم اسی بات کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ